نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114۔ لفظی ترجمہ روٹ ورڈ وا اور من کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو منع کرے روکے مساجدہ مسجدوں سے اللہ کی ان یہ کہ یذکرہ ذکر کیا جائے فیہا ان میں اسمہ نام اس کا وسعہ اور وہ کوشش کرے فی میں خرابیہا ان کی ویرانی اولئک یہ لوگ ما نہیں کانا مناسب ہے لہم ان کے لیے ان یدخلوہا کہ داخل ہوں اس میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے فی میں الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ روٹ ورڈ ومن اظلم اور کون ہے بڑا ظالم من جو ہے استفہام کے لیے آیا ہے۔ استفہام کا مطلب کویشچن کرنے کے لیے، لیکن یہاں کویشچن برائے کویشچن نہیں بلکہ انکار کے معنوں میں ہے، کوئی نہیں کے معنوں میں ہے، اس لیے اس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے تو کویشچن لیکن نگیٹ کرنا کے معنی میں آ رہا ہے۔ بعض دفعہ آپ سوال کرتے ہیں کسی سے تو کچھ پوچھنا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے نگیٹ کرنا۔ ازلم زواد لام میم اس کا روٹ ہے، زوا لام میم ظلم کسی کے حق میں کمی کرنے کو کہتے ہیں، انجسٹ ہونے کو۔ اور ازلم اسم تفضیل ہے، اسم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں ایک قسم اسم تفضیل ہے جیسے مبالغہ قسم ہے، اور ایک نکرہ قسم ہے، اور ایک معرفہ قسم ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باریک قسمیں اس لیے جاننا ضروری ہوتی ہیں کہ الفاظ کو جب صحیح سمجھتے ہیں آپ کو پھر صحیح معنی بھی جانتے ہیں، پھر غور و فکر بہتر ہوتا ہے، ٹو دا پوائنٹ پھر بات ہوتی ہے۔ ازلم کیا ہے؟ اسم تفضیل، اور اسم تفضیل میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا روٹ ورڈ ہے فا زواد لام فضل۔ فضل کا مطلب کیا ہے؟ فضیلت دینا، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں برتر قرار دینا، یعنی زیادہ کے معنوں میں آتا ہے۔ زیادہ ظالم، ایک ہے ظالم اور ایک ہے زیادہ ظالم۔ ازلم زیادہ ظالم، اور ازلم کی طرح جیسے اکبر کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ بڑا یا سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ اور کوئی لفظ دیکھیں جیسے افضل، اکرم، اصغر، اجمل۔ سپرلیٹیو ڈگری زبان میں جذبات بھی ہوتے ہیں، اس میں شدت بھی ہوتی ہے، اس میں کبھی بات کو شدت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کی شدت تاکید کے لیے آتی ہے کوئی چیز، تو قرآن پاک ان پورے معنوں کو الفاظ کے اندر ہی بیان کر دیتا ہے۔ اب اردو میں اگر کہنا ہو تو اتنا بڑا جملہ بن جاتا ہے، کون بڑا ظالم ہے، اور عربی میں من اظلم، یعنی سمپل، تو ٹو دا پوائنٹ۔ اظلم زیادہ بڑا ظالم، مور انجسٹ کے معنوں میں، تو جواب کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں، یعنی سب سے بڑا وہی ہے۔ ممن یہ اصل میں تھا من اور من، ایک ہے من اور دوسرا ہے من۔ ممنون، میم جب دو دفعہ لکھے جائیں پرونون کرتے وقت میم کی آواز غالب ہوتی ہے تو من اور من نہیں پڑھا جاتا، مما یعنی ادغام کر کے پڑھا جاتا ہے، ممن، حالانکہ اصل میں کیا تھا؟ من اور من۔ قرآن مجید میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ممن اس سے بڑا، جو منع روکے، منع یمنع روکنا، اس کی کئی مثالیں ہیں، نہ کرنے دینا، خواہ وہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے، روکنے میں بھی یعنی زبان سے بھی آتا ہے، اور بعض اوقات ہاتھ سے بھی روکا جاتا ہے، اور بعض اوقات اشارے سے بھی روکا جاتا ہے، بعض اوقات کسی کو کسی کے ایٹیٹیوڈ منع، اس لیے لفظ ممنوع ہے، نہ دینے کے لیے بھی آتا ہے،
بخل کے لیے بھی آتا ہے، روکنے کے لیے بھی آتا ہے۔ مساجد، مسجد کی جمع مسجد، مفعل اس کو بولتے ہیں۔ اسم ظرف ناپنے کی چیز، ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے زمان اور دوسرا ہوتا ہے مکان۔ زمان کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ، وقت، وقت کو ناپنے کے لیے، اور ایک ہے مکان، کسی مکان کا اندازہ کرنے کے لیے۔ کون سا مکان؟ تو ظرف اب آپ کو سمجھنے میں، ابھی تو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ ظرف کیا ہے؟ برتن، پیمانہ، اور زمان ہے وقت، اور مکان ہے جگہ۔ جب آپ نے زمانے یا جگہ کو ایک خاص شیپ دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اسم ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مساجد سجدہ کرنے کی جگہ، اب وہ جگہ ایک خاص جگہ ہے، اس کو آپ نے شیپ دینی ہے، تو شیپ دینے کے لیے جو وزن استعمال ہوتا ہے وہ مفعل ہوتا ہے یا مفعل ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں۔ تو یہاں مفعل مسجد کا وزن آ رہا ہے، مفعل مشرب پانی پینے کی جگہ، منزل مکتب مخرج نکلنے کی جگہ، مجلس۔ اب آپ خود غور کرنا شروع کریں گے، اور بعض اوقات انسان واک کر رہا ہوتا ہے نا، تو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، تو چل رہا ہوتا ہے، تو ایک لفظ اس کے دماغ میں فلیش کر جاتا ہے اور ساتھ میننگ کرتا ہے، تو ایک اور ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح آپ انجوائے کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے لیے بے حد ضروری ہے، اس سے شرح صدر ہونا چاہیے، اور اس سے شرح صدر ہوتا ہے جیسے پھول کھلتا جاتا ہے، تو ایسے ہی دل بھی کھلتے اور سمجھتے جاتے ہیں، نئی نئی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کی وسعت اس کے الفاظ کے اندر ہے۔ جب تک آپ الفاظ کو نہیں سمجھیں گے تو معنی کی وسعت کی سمجھ بھی آپ کو نہیں آئے گی۔ یہ کتنا وسیع کلام ہے، اور ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہر انسان کے لیے کافی ہے، ہر ایک کے سوال کا جواب ہے اس میں۔ تو اس لیے آپ دو کام کیجئے یہاں پر۔ نمبر ایک، عربی سیکھتے جائیے، قرآن پاک کے ذریعے الفاظ سیکھتے جائیے، اور دوسرا معنی مساجد، مسجد کی جگہ اللہ کی طرف کیوں نسبت کی گئی؟ مسجدوں کے بلند مقام کی وجہ سے، کیونکہ عزت کے لیے، کیوں؟ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کے لیے بنی ہوتی ہے مسجد، اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہوتی ہے۔ این یوز کرا، یہ کہ ذکر کیا جائے، مینشن کیا جائے، فیہا ان میں، فیہا اس میں لکھا ہوا ہے، یہاں جمع ہونا چاہیے تھا کیونکہ مسجدیں جمع ہے، تو جمع کے لیے ان آتا ہے، اسمہ اس کا نام، کس کا نام؟ اللہ تعالیٰ کا نام، واسع وہ کوشش کرتا ہے، سا یسا تیز دوڑنے کے لیے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جو دوڑ لگائی تھی اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ سعی، تیز دوڑنے کو، اور تیز دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ کرنے، کوشش کرنے کے لیے، سٹرگل کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں یا ریس لگا رہا ہوتا ہے کوئی، بعض اوقات آپ لٹرلی دوڑ نہیں رہے ہوتے، آپ کہتے ہیں کہ آج تو صبح سے میری دوڑ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آپ گھر میں تھے، باہر نہیں گئے، اور کس معنی میں؟ دوڑ دھوپ، سٹرگل کے معنی میں، کام کرنے میں، کوشش میں۔ فی خرابی ہے، ان کی ویرانی میں، یعنی ان مسجدوں کی ویرانی میں، خراب، خریبہ یخرب اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن معنی میں فرق ہے۔ خرابی کس کو کہتے ہیں؟ فساد کو، بگاڑ کو، خرابی کو فساد کے معنی میں بھی ہے اور ویرانی کے معنی میں بھی ہے، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ خراب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معنوی اور دوسرا ہوتا ہے حسی۔ معنوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ معنی کو نان فزیکلی، اور دوسرا ہوتا ہے حسی۔ حسی کا مطلب ہے فزیکلی۔ مسجدوں کی ویرانی گرا کر بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ویرانی بھی ہوتی ہے، بے آباد کرنے سے بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی مسجد میں نماز نہ پڑھے، ویسے کتنی صاف ستھری ہو، اولئکا یہی لوگ، یہ ظالم لوگ، مکانہ نہ تھا لہم ان کے لیے، کیا نہ تھا؟ جائز نہ تھا، این یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں اس میں، داخلہ یدخل، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ خائفین کس کی جمع ہے؟ خائف کی، کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر، خافا یخافو خوف، ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ ان ظالموں کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، والہم اور ان کے لیے،
فی الآخرتی آخرت میں عذاب عذاب ہے، پنشمنٹ ہے، عظیم بڑا گریٹ، پیچھے پڑھا ہے ہم نے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن منع، اس سے جو منع کرے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، گویا وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکے، این یذکر فیہا، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، یعنی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لینے سے منع کرے، وسعی فی خرابہا، اور اس کی بربادی کی باغ دوڑ کرے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ شروع دور میں کچھ نہ کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابرا کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، سورۃ فیل کا ترجمہ، اور کچھ نہ کچھ کہانی اس نے کیا چاہا، واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابرا نے کیا چاہا تھا، مکہ میں خانہ کعبہ گرانے آیا تھا، تو اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ان کی خفیہ چال کیا تھی، بلکہ علانیہ چال کیا تھی کہ کعبے کو گرائیں، کیوں؟ تاکہ لوگ یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں، اس کے برعکس ان کے کلیسا میں جائیں، یہ ان کی مذہبی دعوت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو حدیبیہ کے سال جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ یہ کس نے روکا تھا؟ قریش نے۔ اصحاب فیل کا لیڈر کون تھا؟ ابرا۔ اور یہاں لیڈر کون ہے؟ قریش خود۔ اس وقت قریش کے خلاف کون تھا؟ ابرا تھا۔ اب خود قریش روک رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایک واقعات ملتے ہیں۔ بیت المقدس میں داخل ہو کر خرابیاں کی، اسی طرح وقتاً فوقتاً آگ لگائی گئی اور توڑ پھوڑ کی گئی، اور آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کا حال کیا ہو رہا ہے، غیروں کے ہاتھوں بھی اور خود مسلمانوں کے ہاتھوں بھی۔ لیکن جو بھی کوئی اللہ کے گھر کو برباد کرے، فساد کرے، اسے اجاڑے اور اسے اصل مقصد سے دور کرے، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ مسجد بنانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ این یذکر فیہا اسمہ، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، کہ مسجد نبوی میں ایک بدو آ گیا، اس نے آ کر پیشاب کیا، تو صحابہ کرام دوڑے اس کو منع کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، نہ روکو، جو کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ پھر جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاظ آپ کے کیا تھے؟ ان ھذی المساجد، یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی وغیرہ کے لیے نہیں ہیں، انما ہی لذکر اللہ، یہ مسجدیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے، والصلاۃ، اور نماز کے لیے۔ نماز بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی قسم۔ وقراءۃ القرآن، قرآن پاک کی قرأت کے لیے، یہ ہے مسجد کا اصل مقصد۔ اور جو اس مقصد میں خلل ڈالے کہ لوگ وہاں نہ ذکر کر سکیں بیٹھ کے، ذکر کی ایک قسم تسبیح بھی ہے، اور دوسری قسم کیا ہے؟ پڑھنا پڑھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تعلیم دیا کرتے تھے، اور تعلیم بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کی مسجد میں داخل ہونے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ میں وہاں جا کے یا تو ذکر کروں گی، یا پھر پڑھوں پڑھاؤں گی، یا پھر دین کا کوئی کام کروں گی، یا نماز، یا پھر کوئی اور چیز، یا پھر قرآن پاک کی تلاوت۔ مسجد کا احترام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس کام کے لیے آنا چاہے تو اسے آنے دینا چاہیے، دروازے اس کے لیے بند نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، اگر ضرورتاً کبھی مسجد کا دروازہ بند کرنا پڑے تو وہ اس میں نہیں آئے گا۔ کب بند کرنا پڑتا ہے؟ صفائی کے وقت یا پینٹ کے وقت وغیرہ کے لیے۔ پھر اسی طرح رات کے وقت اگر کوئی نہیں آتا تو اس میں
دروازے کو لاک کرنا اس میں نہیں آتا۔ اگر کھلا رہے گا تو لوگ چیزیں چوری کر لیں گے۔ جو روکنے کی بات ہو رہی ہے نا، لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا اور خرابی کے لیے روکنا، اور مسجدوں کو ویران کرنا، مسجد کو برباد کرنا۔ بربادی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک معنوی اور ایک حصی۔ حصی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فزیکل سینس میں وہاں پر کوڑا پھینک دیا جائے، اس کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، بچوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے، وہ ٹافیاں کھائیں، جو دل چاہے وہ کھا کے ادھر ریپر ان کے پھینک دیں، یا کوڑا کرکٹ مسجد کے دروازے کے سامنے رکھ دیں، یا کئی لوگ کھانا کھاتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے تو کھانا پھینک دیں، یا پھر صفائی کے لیے اس کی کیئر نہ کریں، توجہ نہ دیں، یہ سب حصی خرابی ہے، حصی فساد ہے۔ یعنی کوئی چیز جو مسجد کی صفائی اور ستھرائی، اس کی ظاہری جو حالت ہے، اس میں بگاڑ کا سبب بنے تو وہ بھی خرابی میں آتا ہے۔ اور دوسرا معنوی کیا ہے؟ معنوی فساد کیا ہے کہ اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، کوئی نماز پڑھنے نہ آئے، یا آئے تو باتیں کر کے صرف واپس چلا جائے۔ جیسے نماز تراویح میں اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں، آ کے پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی ہیں، یا پھر اس کو آپ ایسی ڈانٹ ٹپٹ کی کہ وہ دوبارہ نہ آئے، یا پھر اللہ کے سوا اور کسی کی باتیں کی جائیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں نماز تو بالکل چھوٹی سی پڑھاتے ہیں، اور دنیا بھر کی پولیٹکس اس میں چلتی ہے، دنیا بھر کے قصے کہانیاں زیادہ، نماز چھوٹی اور خطبے بڑے، اس میں بھی اللہ کا ذکر کم اور دنیا کی باتیں زیادہ، دنیا کی سیاست زیادہ، لوگوں کے معنی جذبات کو بھڑکانا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو پھر مسجدوں میں جاتے ہی نہیں ہیں، اگر جائیں بھی تو نماز کے وقت کہ ہم یہ مولوی صاحب کی یہ بات نہیں سنیں گے، ہم یہ نہیں سنیں گے۔ تو یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی چیزیں کب ہو جاتی ہیں؟ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کا سبب بنتی ہے، اللہ کے گھر کو ویران بنا دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح شاپنگ سے بھی منع کیا گیا کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت، اس سے منع کیا گیا۔ ایسے فضول اعلان جس سے اصل ذکر جو ہے وہ متاثر ہو، اس سے منع کیا ہے۔ ایک شخص نے مسجد میں اعلان کیا اس کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری یہ چیز نہ لٹائے۔ یعنی مسجد کو کھیل نہیں بنانا چاہیے۔ مسجد کے ممبر کا سپیکر جو ہے، اس سے ادھر ادھر کی فالتو باتوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر سے متعلق کوئی چیز ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اس چیز کے لیے استعمال ہو۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا، آپس کی مذہبی گروہ بندی، فرقہ بندی، یا پھر شرکیہ کام، غیر اللہ کو پکارنا، یا پھر خطبے کے دوران گالی گلوچ کرنا، یا کسی پر لعن طعن کرنا، یہ تمام چیزیں معنوی طور پر فساد اور خرابی کا ذریعہ بنتی ہیں، تو اس چیز سے روکا گیا ہے۔ مساجد کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا، اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس کو اپنی ذاتی یا کوئی سیاسی مقاصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یا کوئی دنیا کمانے، شہرت کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں جگہ رکھ کے خود باہر نکل جاتے ہیں ادھر ادھر، اور دوسرے لوگ جاتے ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی اندر، تو ہوتا ہے نا ایسے، یہ بھی منع ہے، یہ حرمت میں آتا ہے، اور کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر چلا گیا، وضو کرنے چلا گیا، تو وہ اپنی جگہ روک سکتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جلدی آ جائیں اور آپ آ کے تو ایک پوری لائن یا آدھی لائن میں چیز رکھ دیں، تو خود کسی اور چیز میں مشغول ہو جائیں، بیزی ہو جائیں، اور جو مسجد میں پہلے آئیں انہوں نے اگلی صف میں بیٹھنا تھا، ان کو جگہ ہی نہ ملے۔ یہ بھی ذکر سے روکنا ہے۔ ہاں، مسجد میں کوئی جگہ رکھ کر آگے پیچھے آ جائے تو اس کو اجازت ہے، لیکن اس کو علماء نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ وہ باہر نکل جائے اور دنیا کے کام کاج کر کے سب سے آخر میں آئے اور لوگوں کی گردنیں پھیلانگتا آئے اور آگے جا کے بیٹھے، یہ بھی غلط ہے، یہ ظلم کے کام میں ہے، اور کسی کا حق مارنا یہ بھی ظلم کا کام ہے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں میں کسی کو آنے سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی بربادی کے در پہ ہوں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم ان یدخلوها، یہ نہیں ہے ان کے لیے جائز کہ وہ اس میں
داخل ہوں۔ اللہ خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد کے اندر کیسے داخل ہونا چاہیے؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ۔ اور اللہ کا خوف کیسا ہونا چاہیے کہ ہر عبادت کرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے کہ میں مسجد میں جا رہی ہوں، کہیں مجھ سے ایسا کام نہ ہو جو اللہ کو پسند نہ آئے، یا یہ کہ میں ایسی نماز پڑھوں کہ وہ قبول ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری عبادت ریاکاری میں آ جائے۔ کیونکہ مسجد میں اگر کوئی زیادہ دیر ٹھہرے تو شیطان اس کے دل میں ڈالے گا کہ تم تو بڑے نیک ہو، سارے چلے گئے اور تم اکیلے بیٹھے عبادت کر رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، دیکھو آج تو کسی نے سنتیں پڑھی نہیں، صرف تم ہی ہو جو سنتیں پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو۔ اگر کوئی اس کو ایسا کر کے دیکھ لے تو وہ خوش ہونے لگے۔ نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں میری عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ اولئک ما کان ان يدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ گویا مسجدوں کو نقصان دینے والے ہیں، دوہری سزا ہے، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ انفال میں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں؟ تو وجہ کوئی بھی ہو، سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے مسجد اپنا مقصد پورا کر رہی ہے یا نہیں۔ کسی بھی مسجد کے متوالی کوئی ہو یا مسجد میں جانے والے ہوں، وہ صرف کسی خاص امام یا کسی خاص لوگوں پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کو یا تو آباد کر دیا یا ویران کر دیا، یا تو وہاں جا کر مسجد کا پورا خیال رکھ کر اس کا مقصد پورا کر دیا، یا پھر وہاں جا کر اسی کو ویران کر دیا۔ وہاں جا کر کوئی صدارت یا کرسی یا کوئی مقاصد پورا کرنے کے لیے تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ ہے گناہ کے بھی درجے ہیں، کوئی ظالم ہوتا ہے اور کوئی اظلم ہوتا ہے، کوئی نیک کام کرنے کے درجے بھی ہوتے ہیں، کوئی زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، کوئی اس سے زیادہ اور کوئی اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ انسان جیسا کام کرتا ہے ویسا ہی اس کا درجہ بڑھتا ہے۔ یہاں کوئی اگر نیکی کا کام کرے گا تو اس کو نیکی کے اندر درجات بلند ہوں گے، اگر کوئی برا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کو پکڑ ہوگی۔ تو اس کی تفسیر تو تھوڑی زیادہ ہی ہے، اس لیے ٹائم کم ہے۔ آپ مسجد کے آداب بک لے کے تو اسے پڑھیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں جانے کے آداب کیا ہیں اور کیسے ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نیکی کمانے کی بجائے گناہ کما لیں۔ کئی لوگ مسجد کی جگہ پکنک کی جگہ بنا لیتے ہیں، کھا پی رہے ہیں، شور غل کر رہے ہیں، تو کچھ بھی کر رہے ہیں، اور کبھی کچھ اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ یعنی کہ مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ مسجد کے تحفظ، آداب، محبت سب ایمان والوں کے دل میں موجود ہونا چاہیے۔ کون سی چیزیں مسجد میں کھا کے جانا چاہیے، کون سی نہیں کھا کے جانا چاہیے، ہمیں ہر چیز کا علم ہونا چاہیے۔ وہاں کیسے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ کتاب مسجد کے آداب ہر ایک کو پڑھنی چاہیے۔ اگر نہیں کسی کے گھر میں تو اس کو خرید کے پڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔